دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ کسی بھی بیوی کے لیے خاوند کی اطاعت کا حکم کہاں تک ہے اور کہاں پر وہ خاوند کی بات کا انکار کر سکتی ہے؟ ہر معاملے میں ہی خاوند کی اطاعت کا حکم ہے، اور کتنا حکم ہے اس حوالے سے میں ایک واقعہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی سے ہے وہ میں عرض کرنا چاہوں گا، اور انتہائی اختصار کے ساتھ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی میدان جہاد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روانہ کیا۔ جاتے وقت وہ اپنی بیوی سے کہہ گیا کہ میرے آنے تک تم نے گھر میں ہی رہنا ہے۔ وہ چلا گیا، اس کے جانے کے بعد اس کا سسر یعنی اس کی بیوی کا والد جو تھا وہ بیمار ہوا۔ اس کی والدہ نے یعنی بیوی کی والدہ نے آ کر اپنی بیٹی سے کہا کہ تمہارے والد بیمار ہیں اور آ کر اپنے والد کی عیادت کر لو۔ اس نے کہا کہ اماں جی، مجھے اپنے خاوند نے منع کیا ہے کہ میرے آنے تک تم نے گھر میں رہنا ہے۔ بیماری بڑھتی چلی گئی، وہ اپنے باپ کی عیادت کے لیے نہ آئی حتیٰ کہ اس کے باپ کی وفات ہو گئی۔ والدہ نے آ کے اپنی بیٹی سے کہا کہ اب تو تمہارا والد فوت ہو چکے ہیں، تو آ کے اپنے والد کے انتقال پر آ کے ان کا دیدار کر لو۔ اس نے کہا کہ اماں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میرے والد فوت ہو گئے ہیں اور ان کا دیدار مجھے کرنا چاہیے، لیکن میرا خاوند مجھے منع کر کے گیا ہے کہ اس کے آنے تک میں گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ ہاں، ایک حل ہے کہ تم یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت فرما دیں تو میں آ جاتی ہوں۔ معاملہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچا۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے اس بات کو ذہن میں رکھ کے کہ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو بھی حکم ارشاد فرما دیتے، نہ صحابی نے اس سے انکار کرنا تھا، نہ صحابیہ نے، نہ خامد نے انکار کرنا تھا، برا منانا تھا، اور نہ ہی اس کی زوجہ نے۔ معاملہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ جب اس کی والدہ، اس لڑکی کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ واقعہ بتاتی ہے کہ میری بیٹی اپنے باپ کے دیدار کے لیے نہیں آ رہی کہ اس کا خامن اس کو منع کر کے گیا ہے، تو آپ نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے خامند کی کہی ہوئی بات سے اس کو منع نہیں کر سکتا، کہ یعنی خامند کہہ کر گیا کہ نہیں جانا، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو نہیں کہہ سکتا کہ نہیں تم چلی جاؤ۔ ہاں، اگر خامند کے کہنے پر وہ صبر کیے رکھتی ہے تو میں اس اپنی صحابیہ کے لیے اللہ سے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں، کہ اگر یہ خامند کی مان کے گھر پہ ہی رہتی ہے اس کے آنے تک، باپ کے دیدار کے لیے باپ کے گھر نہیں جاتی، یہ صبر کر جاتی ہے کہ میرے خامند نے مجھے کہا اس لیے میں باہر نہیں جا رہی، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ آپ نے سوال کیا کہ خامند کی اطاعت کہاں تک کرنی چاہیے، یہ اس کا میں نے دلیل دی جو شریعت سے ہمیں ملتی ہے۔ آج کل ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں خامدوں کو کچھ اور بتاتی ہیں، سارا دن پوری مارکیٹیں پھر کے آتی ہیں، جاتی ہیں ایک طرف بتا کر، اور اس کے بعد پورے رشتہ داروں کے گھروں میں گھوم کے اس کے بعد واپس آتی ہیں۔ کبھی سوچی یہ بات کہ ہم نے خامند کو کیا کہا اور خامند نے ہمیں کہاں جانے کی اجازت دی اور ہم کیا کرتی پھر رہی ہیں؟ آپ نے سوال کے اگلے حصے میں پوچھا کہ کس معاملے میں خامند کی اطاعت نہیں ہوگی؟ ہاں، اللہ کی نافرمانی کا اگر کوئی کام خامند کہتا ہے تو پھر اللہ کی مانی جائے گی، خامند کی نہیں مانی جائے گی۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا خامند کہتا ہے تو اللہ کی مانی جائے گی، خامند کی نہیں مانی جائے گی۔ اللہ کی نافرمانی کے بارے میں کوئی حکم دیتا ہے خامند کہ تم نے یہ کام کرنا ہے اور وہ کام اللہ کی نافرمانی کا ہے، تو خامند کی نہیں مانی جائے گی، اللہ کی مانی جائے گی۔ یہ بات نقطہ یاد رکھیں۔
اطاعت خاوند کی ہر معاملے کے اندر ہوگی، لیکن جو کام اللہ کی نافرمانی والا ہے اس میں چاہے خاوند ہو چاہے سکے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، پھر نہ ماں باپ کی مانی جائے گی نہ خاوند کی مانی جائے گی، بلکہ مانی جائے گی تو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی مانی جائے گی۔ اس بات کو میری بہنوں ذہن میں رکھو۔ باقی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور تمہارے گھروں کو اللہ تعالیٰ باعث سکون، باعث راحت، باعث آرام بنائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔